تم وہ لوگ ہو جن کے تاج خون سے رنگے ہوئے ہیں اور تم ہی جھوٹے وعدوں کے وارث بنے بیٹھے ہو۔ ہر مرتبہ تم نے یہی کہا کہ یہ تمہارے رب کی مرضی ہے اور ہر بار تم خون بہاتے رہے۔ تم نے انبیاء کے شہر قدس کو اپنی شرارتوں سے تباہ کر دیا اور اسے بربادی میں دھکیل دیا، صرف اسلام کی بے حرمتی کے لیے۔ تم نے مسجد اقصی و استبل میں بدل دیا، قاہرہ میں، دمشق میں، حلب میں اور موصل میں تم نے فساد برپا کیا اور بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ بارہا تم نے صرف میری جان ہی نہیں بلکہ میرے بہادروں کی جانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ تم نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور آخرکار تم نے حج کے قافلے پر بھی حملہ کیا، ان لوگوں کو قتل کیا جو عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ جو کچھ ہم نے کیا اور خاص طور پر وہ آخری باتیں جو تم نے کہیں، میں اس کے بدلے تم سے رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ میں نے تمہیں اسی رحمت کا موقع دیا تھا جس کی تم آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہو، لیکن تم نے میرے نمائندے کی لاش واپس بھیجی جو تمہارے پاس بطور سفیر آیا تھا۔ اب وقت آ چکا ہے، اب تمہارے سامنے اسلام کا لشکر کھڑا ہے اور تم اس کے قیدی ہو۔ میں نے پانی تمہیں دیا تھا، اسے نہیں، لیکن تم وہ ہو جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور بے گناہوں کا خون بہاتے ہو۔ تم انسان نہیں بلکہ ایک ناپاک وجود ہو، تم واجب القتل ہو، تم ناپاک ہو، تم ایک سانس کے بھی مستحق نہیں، پانی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی اور میں اپنی قسم کبھی نہیں توڑوں گا۔ اگر تم اتفاق سے بادشاہ بن بھی گئے تب بھی تمہارا انجام اسی درندے جیسا ہوگا۔ میری سزا کیا ہے؟ یہ سب اتنا طویل کیوں ہو گیا؟ اب تک ہمیں کوئی خبر مل جانی چاہیے تھی۔ اصل بات یہ نہیں کہ خبر کب آئے گی بلکہ یہ ہے کہ کیسی خبر آئے گی میری ملکہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ فتح کی خبر ہی آئے گی۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اتنا پرسکون نہ ہوتا ولیم۔ ملکہ، شہر کے تمام دروازے بند کروا دیں، وہ آ رہے ہیں۔ ناممکن، اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ وہ تعداد میں ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ موصل اور حلب کی فوجیں بھی ان کے ساتھ مل چکی ہیں۔ شہنشاہ قید ہو چکے ہیں، شٹل مارا گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مارکس، فوراً فوج تیار کرو۔ جیسا آپ کا حکم ملکہ۔ بازنطینی فوج اب بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم ہر حال میں اپنے شہر کا دفاع کریں گے۔ یقیناً تمہیں ان سپاہیوں کی یاد آتی ہوگی جنہیں تم بھاگتے وقت چھوڑ گئے تھے۔ اگر کوئی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو جائے تو اسے سزا دینے کا حق انہی سپاہیوں کو ہوتا ہے۔ میرے شہنشاہ، آپ کی یہاں موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ لگتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو استعمال کرنا بھی آپ کے کسی کام نہ آیا۔ بھولو مت، اس وقت تمہارے سامنے یروشلم کا بادشاہ کھڑا ہے۔ میں یہاں کسی بادشاہ کو نہیں بلکہ ایک بزدل کو دیکھ رہا ہوں جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔